بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 25 مارچ 1975 کا دن مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اسلامی ممالک کے لیے انتہائی افسوسناک دن تھا۔ اس دن اتحاد بین المسلمین کے داعی، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے والے اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کرنے والے شاہ فیصل کو ان کے اپنے شاہی محل میں ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود کے ہاتھوں قتل کروایا گیا۔ بلا شبہ یہ دن مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک دن تھا، اور بلا شبہ شاہ فیصل ایک عظیم انسان اور ایک عظیم لیڈر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے اتحاد کی باتیں کی، مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوششیں کی۔ اس لیے ان کے بارے میں اسلامی ممالک کے مفکرین کو یہ ڈر تھا کہ ان کو ایک نہ ایک دن قتل کرا دیا جائے گا۔ دوستو، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس شخص نے بھی اتحاد بین المسلمین کے لیے کوششیں کی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے کوششیں کی، اس کا انجام کیا ہوا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ لیبیا کے معمر قذافی کو دیکھ لیں، آپ عراق کے صدام حسین کو دیکھ لیں، یا پاکستان کے آپ جنرل ضیاء الحق کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں۔ ان کے قتل کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ اسلام دشمنی، مسلمانوں کو جو جمع ہونے کا، وہ ان کو بکھیرنے کے لیے کہیں پیچھے یہ سوچ کار فرمائے۔ تو دوستو، شاہ فیصل کو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کرایا گیا۔ شاہ فیصل کے تاریخی الفاظ آپ کو یاد ہوں گے یا آپ نے کہیں پڑھے ہوں گے، کسی سے سنے ہوں گے۔ جب اسرائیل اور عرب ممالک مصر، شام، اردن کی جنگ چھڑی تھی، تو شاہ فیصل نے اس زمانے میں کہا تھا کہ تم لوگ ہمارے تیل کے کنوؤں پر نظر رکھو، یاد رکھو ہم اپنے تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دیں گے اور ہم لوگ خیموں میں چلے جائیں گے۔ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہوگا، ہم پہاڑوں میں رہنے کے عادی ہیں، مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور یہ سچ تھا۔ شاہ فیصل نے کچھ عرصہ کے لیے مغربی ممالک، یورپی قوتوں کا تیل بند کر دیا تھا اور ان کی معیشت ٹھپ ہو گئی تھی۔ آج بھی سعودیہ کے تیل کو یا مسلم ممالک میں جتنا تیل پایا جاتا ہے، آج بھی بڑی بڑی قوتیں، طاقتیں انہی سے تیل لیتی ہیں۔ تو یہ دھمکی جو شاہ فیصل نے دی تھی، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی، اور انہوں نے اسی وقت سے یہ سوچ لیا تھا کہ اس انسان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جب تک شاہ فیصل زندہ تھے، جہاں اسرائیل کے پیچھے پس پشت اسرائیل کی مدد کرنے والے مغربی ممالک تھے، وہیں پر شام، اردن، مصر کی مدد کرنے والے شاہ فیصل تھے۔ اور دوستو، حقیقت یہ جب تک شاہ فیصل زندہ تھے، اردن، شام، مصر یہ اسرائیل کے مقابلے کے لیے برابری پر تھے، لیکن جب سے شاہ فیصل کا انتقال ہوا، آپ آج ان ممالک کی حالت دیکھ لیں۔ دوستو، یہ بات سچ ہے، جس شخص نے بھی مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے اتحاد بین المسلمین کی کوششیں کی، اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فیصل پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہر اس لیڈر پر جس نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کوششیں کی، اللہ سب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ آدمی جتنا بھی امیر ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچ جائے، بادشاہ ہو، لیکن ایک دن اسے گمنام قبر، بے نام قبرستان میں، قبر کی پاتال میں سونا پڑے گا۔ ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ انسان کو اپنی دولت پر، اپنی بادشاہی پر، اپنی سرداری پر ہمیشہ ناز نہیں کرنا چاہیے، یہ آنے جانے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر آپ بھی مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر شاہ فیصل کے لیے آپ فاتحہ پڑھ کر اصالہ ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو آج کے زمانے میں سلامت رکھے جو مسلمانوں کے اتحاد کے خواب دیکھتا ہے، مسلمانوں کو یکجا کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔